بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جڑامالہ شہر کے اندر چند شر پسندوں نے جو ظلم اور بربریت کی کہ مسیحی برادری کے گھروں کو جلایا گیا اور ان کی خواتین اور بچے رات کھلے آسمان تلے گزارنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ شر پسندانہ کارروائیاں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اگر ان واقعات کے مجرمان کو سزائیں دی جاتیں اور انہیں بروقت کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو یقیناً ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ الگ ہے کہ صرف سیاسی مخالفین کو کچلا جائے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جائیں۔ ملک کے اندر امن و امان جو ہے یہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے۔ شر پسند اور جرائم پیشہ افراد جو ہیں انہیں کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اب جڑامالہ کے اندر جو بربریت ہوئی، اگر اس واقعے کو تسلیم بھی کر لیا جائے، اگر ایک یا دو افراد نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، تو کیا ایک دو لوگوں کے فعل کو آپ پوری قوم کا فعل کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان دو افراد کے فعل کی سزا آپ پوری قوم کو دیں گے؟ کیا ان دو افراد کے فعل کے نتیجے میں آپ اس فرقے یا اس مذہب کی عبادت گاہوں کو جلائیں گے، آگ لگائیں گے؟ کیا آپ اس فرقے کے جو افراد ہیں ان کے گھروں کو آگ لگائیں گے؟ آپ ان کی جان و مال پر حملہ آور ہوں گے؟ یہ شکر ہے کہ وہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی جو تباہی ہوئی ہے، مسیحی برادران کے دعوے کے مطابق 30 کے قریب گرجا گھروں پر حملہ کیا گیا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور جو سرکاری ایجنسیز کی رپورٹ ہیں اس کے مطابق 16 گرجا گھروں کو آگ لگائی گئی ہے۔ یہ بہت دردناک داستان ہے اور قابل مذمت ہے۔ یقیناً کوئی ذی شعور انسان، چاہے اس کا کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق ہو، وہ کسی دوسرے مذہب یا فرقے کی جو مقدسات ہیں ان کو کبھی بھی ان کی توہین نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی توہین برداشت کرتے ہیں۔ یقیناً جب گرجا گھروں کو جلایا گیا، مسیحی برادران کے گھروں کو جلایا گیا، تو یقیناً وہاں پر ان کی مقدس کتاب بھی موجود تھی جنہیں جلایا گیا۔ یہ داستان پہلے بھی کئی شہروں میں رونما ہو چکی ہے۔ سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن مینیجر کو جو قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی لاش کو جلایا گیا، یہ بہت دردناک اور داستان کہانی ہے۔ ابھی تک اس واقعہ کے جو مجرمان ہیں اور اس واقعہ کے جو کردار ہیں انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ آپ ان کی مالی امداد یا باقی چیزیں کر دیتے ہیں، لیکن ایسے واقعات کے جو کردار ہیں آپ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خوش آئندہ بات ہے اور بہتر بات ہے کہ جڑامالہ کے اندر جو یہ واقعات ہوئے، اس کے اندر کسی مذہبی رہنما کا کوئی عمل دخل یا ان کا ذکر نہیں آیا، بلکہ کچھ شرپسند عناصر خود مساجد کے اندر جا کر انہوں نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اس قسم کے اعلانات کیے جو شر انگیز تھے، جس کے نتیجے میں پبلک کے اندر اشتعال پھیلا اور یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایسے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہیں۔ ایسے واقعات پہلے لاہور کے اندر بھی ہو چکے ہیں اور گوجرا کے اندر بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور ریوڈ کے قریب پریم نگر کے اندر بھی ایسے ہی ایک مسیحی جوڑے کو جلا دیا گیا تھا۔ تو یہ واقعات بہت دردناک ہیں، لیکن اس کے اندر جو پولیس کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ ان تمام واقعات کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب یہ واقعات رونما ہوتے ہیں تو پولیس پکڑ دکڑ شروع کر دیتی ہے اور اندھا دھند لوگوں کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ کوئی قصوروار ہے یا نہیں ہے، پولیس کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے،
صرف پکڑ کر انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر یہ مہینوں اور برسوں یہ تفتیش ہی چلتی رہتی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ بعض پولیس کے اندر جو لوگ کرپٹ لوگ ہیں وہ سودے بازی کر کے کچھ لوگوں کو رہا کر دیتے ہیں اور بے گناہوں کو چالان کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ واقعات جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ جڑانوالہ کے اندر بھی یہ واقعہ اور یہ شرپسندی صبح 5 بجے شروع ہوئی، اور صبح 8 بجے اس کا احتجاج شروع ہوا، اور 11 بجے جا کر یہ جلاؤ گراؤ شروع ہوا۔ درمیان میں اتنے گھنٹے تک پولیس کیا کرتی رہی؟ پولیس وہاں پر موجود تھی، پولیس کے موجود ہونے کے باوجود یہ جلاؤ گراؤ کیوں ہوا؟ ان گرجا گھروں کو کیوں جلایا گیا؟ جس کے نتیجے میں پورے پاکستان کی دنیا کے اندر بدنامی ہوئی ہے، مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، بڑی بڑی عالمی طاقتوں نے اس کی مذمت کی ہے اور اس پر احتجاج کیا ہے۔ ہم مسلمان بھی اس پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان واقعات کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ ایک سرکاری مولوی صاحب جو ملی یکجہتی کونسل کے نام پر وہ ایک سرکاری تنظیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو پریس کانفرنس کے اندر مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے اس واقعہ پر۔ بہرحال میں اس پہ کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس میں حکومت کی نااہلی اور نیگلیجنسی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیاں جو ہیں ان کی نیگلیجنسی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ پہلے کہا ہے کہ پولیس کے اندر کچھ انتہا پسند جنونی مذہبی جنونی موجود ہیں جو اس قسم کے واقعات کی روک تھام نہیں کرتے۔ یقیناً اسی کے نتیجے میں گورنر پنجاب جناب سلمان تحصیل صاحب کا بھی قتل کیا گیا، وہ بھی پولیس کا ہی ایک کانسٹیبل تھا۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پولیس کی بھی سکروٹنی کی جائے۔ ایسے لوگ جو مذہبی جنونی ہیں یا سیاسی جنونی ہیں یا کسی بھی لحاظ سے وہ جنونی ہیں تو ان کو پولیس سے باہر ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے پولیس کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کروں، اس وقت تو پوری پولیس ہی پی ٹی آئی کے خلاف جنونی بنی ہوئی ہے، اور وہ صرف اس بات کی صرف ایک کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا کہیں نظر نہ آئے۔ 14 اگست کو تمام پارٹیاں جو کہ یوم پاکستان کا دن منا رہی تھیں اور انہوں نے اپنے جلوس نکالے اور اپنے جھنڈے لے کر وہ باہر نکلی، لیکن جب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جھنڈا لے کر باہر نکلے انہیں پکڑ لیا گیا اور جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جب پولیس کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے پھر یقیناً ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو سکتی، ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور پولیس یقیناً آپ کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہے گی۔ پنجاب کے آئی جی جناب عثمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت فلی طور پر پولیٹیسائز ہیں اور سیاسی کام کر رہے ہیں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ بھی اپنے جو سابقہ حکومت ہے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے واقعات خدا نخواستہ دوبارہ ہوں اور دوبارہ ایسے واقعات رونما ہوں، تو اس لیے ہمارے مقتدرہ جو حلقے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے عہدوں سے ہٹائے، غیر جانبدار لوگ جو پروفیشنل لوگ ہیں ایسے عہدوں پر بٹھائے جائیں، تبھی ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی۔ جڑانوالہ واقعہ کے اندر جو لوگ ان کا تعلق کسی بھی گروپ، کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے سے ہو، ان کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی کی جائے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کر انہیں قانون کے مطابق عبرتناک سزائیں دلوائی جائیں۔